بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی ایک ایسی بابرکت صورت ہے جو اسلامی تعلیمات کا ایک جامع تصور دیتی ہے۔ ایک شخص جو رب سے جدا ہو اسے رب کے نزدیک کرتی ہے، رب سے ملاتی ہے، ایک رابطہ قائم کرتی ہے اور بندے کو رب سے آشنا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا افتتاحی باب ہے۔ قرآن مجید اس سورت کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس بات کا ذکر ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مگر یہ ذکر نہیں ہے کہ تعریف کرنے والا کون ہے، کس نے تعریف کی ہے۔ اس میں صرف اللہ کا ذکر ہے، مگر اس کی تعریف کرنے والے کا ذکر نہیں، یعنی جس کی تعریف ہے اسی کا ذکر ہے۔ سو اسلوب سے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کے طریقے کے بارے میں رہنمائی فرما رہا ہے کہ میری تعریف کرو، میری حمد کرو، میرا شکر بجا لاؤ، میری عظمت بیان کرو، مگر اپنے آپ کو درمیان سے نکال دو، یعنی اپنی ذات کی نفی کر دو۔ سو میں اس شخص کا تعلق اپنے ساتھ قائم کرتا ہوں جو مجھ سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ خود کو درمیان سے نکال دیں، جو بندے اپنی موجودگی کا احساس پیدا کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تعلق قائم نہیں فرماتا کہ یہ بندہ بھی خود سے نکلا نہیں، یعنی میں سے نہیں نکلا تو مجھ سے کیسے ملے گا۔ بس جب تک ہمارے اندر میں ہے، یعنی اپنی ذات کی موجودگی کا احساس ہے اور اپنا دھیان ہے، اس وقت تک وہ نہیں ملتا۔ یہ میں تو دن بدن انسان کو اللہ سے دور کرتی جا رہی ہے۔ بس اس سے ملنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو نکال دو، خود سے ملو یا خدا سے ملو۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اولیاء کرام کا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے کہ بندہ خود سے ملتا ہے یا وہ خدا سے ملتا ہے۔ بندوں کو خدا تب ملتا ہے جب وہ خود سے جدا ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ میں رہتے ہیں، اس صورت میں اجر تو مل سکتا ہے، جنت تو مل سکتی ہے، ثواب بھی مل سکتا ہے، صحت، رزق، الغرض نعمتیں مل سکتی ہیں، مگر نعمت عطا کرنے والا نہیں ملتا۔ اس دوسری اور تیسری آیت، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نہایت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا، آخرت کے دن کا مالک ہے، اس میں اللہ نے بندے کا ذکر نہیں فرمایا۔ ان پہلی تین آیات کے اسلوب کے ذریعے سے اس نے بندے کو یہ سکھایا کہ اللہ کیسے ملتا ہے، اللہ کو کیسے پایا جا سکتا ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس سے تعلق کیسے بنتا ہے۔ در حقیقت اللہ سے تعلق تب بنتا ہے جب بندہ خود سے تعلق توڑتا ہے۔ در حقیقت اللہ سے تعلق تب بنتا ہے جب بندہ خود سے تعلق توڑتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ خود سے کیسے جدا ہو، خود سے کیسے ٹوٹے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ سن لیں، خود کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ نہیں ملے گا۔ اگر اللہ سے تعلق بنانا ہے تو خود کو درمیان سے نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ جب بندہ خود کو درمیان میں رکھتا ہے، اس صورت میں اس نے اللہ سے تعلق کیسے جوڑنا ہے؟ جب وہ ان دھندوں میں رہے گا کہ مجھے اچھی جاب مل جائے، اچھی ڈگریاں حاصل کر لوں، میرا بزنس ہو، آمدنی میں اضافہ ہو، شادی ہو جائے، اچھا گھر بنا لوں، اولاد مل جائے، بیٹی ملی گئی ہو تو کہتا ہے بیٹا مل جائے، پھر اولاد کے مستقبل کا سوچتا ہے، بچوں کی شادیاں، بیٹی کا گھر اچھا ہو جائے، بیٹے کی شادی ہو جائے تو یہ شکوہ کرتا ہے کہ بہو اچھی نہیں ملی، خدمت نہیں کرتی، پھر دادا اور نانا بن کر ارغرض مرتے دم تک یہ دھندے ختم ہی نہیں ہوتے۔ سو کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جو خود سے جدا نہیں ہوا، ان مصیبتوں سے جدا ہو گیا ہو۔ دراصل اس کے مسائل ختم نہیں ہوتے، زندگی کے مسائل نہ ختم ہونے والے ہیں۔ جب بندے کی اپنی سوچیں اور اپنی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی تو اس نے اللہ کے تعلق کی سپیس کہاں سے پیدا کر لینی ہے؟ اس ذات کے لیے تو اس کے باطن میں کوئی جگہ ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا سبق دیا ہے کہ یا تو میری نعمتوں سے اپنا تعلق بنا لو یا مجھ سے تعلق بنا لو۔ اگر نعمتوں سے تعلق بنانا ہے تو یہ بھی دراصل عمل ہے، یہ ناجائز اور ممنوع نہیں ہے، مگر عاشقوں کے لیے یہ ناجائز ہے۔ اگر گناہوں سے بچے رہیں تو جنت بھی مل جاتی ہے۔ اگر اللہ کو پانا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو بھولنا ہوگا۔ جو اللہ کے تعلق میں خود کو درمیان سے نکال دیتے ہیں تو وہ صابر اور شاکر ہو جاتے ہیں اور پرسکون رہتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے۔ خبردار میرے دوستوں کو نہ کوئی غم ہے اور نہ وہاں کوئی غم ہوگا، کیونکہ ان کا اللہ پر توکل ہی اتنا ہوتا ہے کہ کوئی غم ان کے نزدیک ہی نہیں ہوتا۔ توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ بس اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خلوص، وفاداری اور توجہ کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے، اور کوئی اور چیز ہمارے اور اللہ کے درمیان میں نہ آئے۔
سامعین کرام تھوڑا سا غور کریں، سورۃ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں بندہ صرف اللہ کو پکارتا ہے اور اپنا وجود بھول جاتا ہے۔ اس میں بہت بڑا راز ہے۔ اگر ہم غور کریں، پھر جب اللہ دیکھتا ہے بندے نے اپنا ذکر چھوڑ دیا اور حقیقی معنوں میں تینوں آیتوں پر عمل پیرا ہے اور اپنے آپ کو بھول گیا ہے، تب اس کے بعد آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، اب تو مجھ سے مخاطب ہو، اب مجھ سے بات کر، اس لیے کہ خود کو بھول کر مجھ سے تعلق بنا رہا ہے۔ اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس آیت کے پہلے لفظ آیا کا یعنی کہیں بھی بندے کا ذکر نہیں ہے۔ پہلے اللہ کا ذکر آیا ہے، پھر بعد میں بندے کا ذکر کیا، اور یہاں بھی جب بندے کا ذکر آیا تو میں نہیں کہا، ہم کہا، کیونکہ ہماری ساری زندگی کا فساد میں چھپا ہے۔ یہ میں ممنوع ہے، اس کو فساد کی جڑ کو نکالنے کا حکم ہے۔ دیکھیے، نماز اکیلے بھی ادا کر رہے ہیں، پھر بھی اجازت نہیں کہ یہ کہیں کہ اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ اس اسلوب سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو انفرادی طور پر ختم کر دے، اجتماعیت کو پروموٹ کرے۔ اگر زندگی میں ختم ہو جائے، میں کی جگہ ہم آ جائے، تو دنیاوی رشتوں میں بھی ہمارے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ وہ رشتہ ساس بہو کا ہو، بہن بھائیوں کا ہو، میاں بیوی کا ہو، دوستوں کا ہو، الغرض ان تمام رشتوں میں جھگڑے کی بنیاد بھی در حقیقت میں ہوتی ہے۔ تمام جھگڑے میں سے ابھرتے ہیں یہ میں اور عدم برداشت اللہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ برداشت کا مظاہرہ کرے، دوسروں کی غلطیوں پر تحمل اور بردباری کا اظہار کیا کرے۔ سورۃ فاتحہ یہ بھی پیغام دے رہی ہے کہ یہ بھی عمل جو ہے دن بدن اللہ سے نزدیک کرتا جا رہا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ کوئی شخص اگر کسی بڑے منصب اور ذمہ داری پر فائز ہے، کسی کے پاس کسی بھی نوعیت کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے دوران اس سے کوئی غلطی ہو گئی، تو اب اس پر جارحانہ انداز اختیار کرنا مناسب نہیں۔ انسان سے خطا ہوتی ہے، کسی ذمہ داری پر فائز شخص بھی انسان ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داری میں غلطی کر سکتا ہے۔ جیسے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، ویسے ہی دوسروں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص سے زیادتی کر دی تو ایک بار ہوئی ہوگی، مگر ہمارے عدم توازن اور عدم اعتدال کا حال یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اس کا غصہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ہم زندگی بھر اس کو معاف کرنے اور اس سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب یہ عمل اللہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر مخلوق خدا سے ساتھ معافی اور درگزر کے حوالے سے ہمارا یہ رویہ ہو تو ہم کس طرح توکل کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ وہ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میری مخلوق کو معاف کر، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو کسی کی چھوٹی سی غلطی معاف کر دے گا تو میں رب ہوں، میں تیری بے حساب غلطیاں معاف کر دوں گا۔ جیسے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اسی طرح ہم بھی دوسرے لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ محترم ناظرین، سورۃ فاتحہ کی ان آیات میں یہی پیغام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی عبادت جیسے عظیم کام میں نہیں آنے دیتا تو ہم اپنے معاملات میں کیوں لاتے ہیں؟ ہمارے تمام جھگڑوں، ناچاکیوں اور فساد کا سبب میں ہی ہے۔ شیطان بھی اسی میں کے گناہ کی وجہ سے دھتکار دیا گیا تھا۔ اس نے یہی تو کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، اسی ایک لفظ نے اسے برباد کر دیا، خدا کی قربت سے دور کر دیا۔ میں در حقیقت شیطان کی بھڑکائی ہوئی چنگاری ہے، اسی سے اللہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے مخلوق سے تعلق میں بھی خرابی آتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ انفرادی طور پر مت سوچا کرے، بلکہ اپنی سوچ کو اجتماعیت میں تبدیل کرے، کیونکہ اجتماعی سوچ کو اپنانے میں ہی خیر ہے۔ اس اجتماعی سوچ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود غرضی، خواہ وہ ذاتی ہو، ختم ہو جائے گی۔ ہم کا لفظ بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بات کر رہے ہیں اور اسی سے جھگڑا ختم ہوگا۔ بندے کو سورۃ فاتحہ میں اپنے آپ سے بات کرنے اور تعلق کرنے کا ادب یہ سکھایا ہے کہ اللہ سے بات کریں، میں نہیں کہنا، میں سے نکلنا ہے کہ اے اللہ مجھ سے میں نکال دے۔ محترم ناظرین، سورۃ فاتحہ کی اگلی آیت میں فرمایا کہ اے اللہ ہمیں سیدھی رستہ دکھا دے۔ یہاں بھی اللہ نے میں کو جڑ سے کاٹ دیا۔ یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، بلکہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ گویا سیدھی راہ کی ہدایت کی طلب میں سارے شامل ہوں گے۔
جب بندہ ہر ایک کو شامل کر کے ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہے تو اس بندے کا دل بڑا ہوتا ہے۔ دل کا بڑا ہونا سب سے عظیم کام ہے اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت جب دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ دوسرے بندوں اور زیادہ عطا کرتا ہے، پھر بندے کا دل جتنا بڑا ہوگا وسیع ہو جائے گا۔ اللہ اس کی قدرت عظیم نعمتیں نازل کرے گا۔ وہ فرماتا ہے کہ اس نے میرے دوسرے بندوں کا سوچتا ہے، بندوں کا فکر کیا، لہٰذا میں رب ہو کر اسے اور زیادہ عطا کرتا ہوں کہ ہر لمحہ میں ہر قدم پر اس کی مخلوق کی فکر کرے گی تو اللہ ہمارے ہر معاملے میں خیر کر دے گا اور وہ ذات ہمارے قریب ہو جائے گی۔ سامعین کرام، صراط مستقیم کی ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے راستے پر چلا، اور اللہ نے اپنی نعمتیں اپنا لطف کیا۔ وہ لوگ انعام یافتہ ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جڑ جانے کا بھی حکم دیا ہے کہ یہ میرے قرب کے ذریعے ہیں، یعنی اولیاء کرام کی محافل اور صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے جڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری فکر پیدا ہوتی ہے، میں یعنی انفرادی سوچ سے بندہ باہر نکلتا ہے، دوسروں سے اچھائی کا سوچتا ہے، اپنی اولاد، فیملی، عزیز و اقارب، دوستوں کی بھلائی کا سوچتا ہے۔ گویا سوچ کو تنگ دائرے سے نکال کر بڑے دائرے میں لے جانا انعام یافتہ بندوں کا طریقہ ہے۔ جب ان انعام یافتہ لوگوں سے ہم جڑے رہیں گے، ان کی راہ پر چلیں گے تو پھر شیطان کے حملوں کا دفاع کر سکیں گے۔ سامعین کرام، اگر لوگ کسی بھی اجتماعی سوچ کے ساتھ مستقل اور باقاعدگی کے ساتھ نہیں جڑتے اور تنہا رہتے ہیں، خواہ وہ مسجد ہے، دینی ادارہ ہے یا کوئی تنظیم ہے، تو ہم صرف ایک انسان ہیں اور شیطان ہمیں کسی بھی وقت ورگلا کر سیدھے رستے سے ہٹا سکتا ہے۔ ہمارے 3 دشمن ہیں، دنیا، نفس اور شیطان۔ دنیا کی تمام بری صحبتیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ نفس شیطان ہر وقت ہمیں بری چیزوں کی طرف دھکیلتے ہیں اور گناہ کی رغبت دلاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اکیلے ان 3 بڑے دشمنوں سے اپنے امام اور عقیدے کا تحفظ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی اولاد اور نسلوں کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اللہ کی پہچان اولاد کے ایمان کے تحفظ کے لیے اجتماعیت یعنی اولیاء کی محافل کا حصہ بننا ہوگا، ان کی صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ اگر ہم خود کو ان شیاطین سے بچانے میں کامیاب ہو بھی گئے تو اولاد کو نہ بچا سکیں گے، اس لیے ان کی مجلس ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی نسل کو بچا لیں اگر ہم تنہا ہوں، مگر اگلی نسل ان کے حملوں کی زد میں آ جائے گی۔ آج کے زمانے میں اولاد اور نسلوں کے روحانی معاملات کا تحفظ تنہا رہ کر نہیں کیا جا سکتا، ان کے لیے اجتماعیت کی طرف مستقل اور باقاعدگی کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ اولیاء صالحین کی محافل، مجالس، اس لیے صراط الذین کا حکم ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی صحبت سے جڑ جائیں، ان سے فیض و برکات حاصل کریں، ان کی گفتگو، کتب اور تعلیمات کو سن کر پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ کو پائیں۔ میں صحبت بد سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ میں صحبت بد کا بھی کافی ہاتھ ہے۔ غیر المغضوب علیہم یعنی یہاں اللہ کا غضب ہو اور جو گمراہ ہوئے ان سے دور ہو جائے، ان کی صحبت چھوڑ دے، ان کی صحبت ترک کرے، ان کے پاس نہ جائے، وہ ہمارے ایمان کو برباد کر دیں گے، ہمیں اللہ سے دور کر دیں گے، اللہ کی رحمتوں، نعمتوں اور ہدایت سے ہمیں دور کر دیں گے۔ یاد رہے، 2 چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی، جیسے ایک ہی وقت میں مشرق اور مغرب کا سفر کرنا ناممکن ہے، جس طرح دن اور رات، سردیاں اور گرمیاں کا موسم ایک وقت میں نہیں ہوتا، اسی طرح رحمان اور شیطان دونوں کے راستے بے وقت چلنا ناممکن ہے، لہٰذا ایک راستہ لینا پڑے گا، اور وہ راستہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انعام یافتہ لوگوں کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کی طرف جانے والے راستے کو ترک کرنا ہوگا۔ نیکی اور گناہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، نیکی کی طرف جائیں گے یا برائی کی طرف، لہٰذا جہاں سے نیکی کا سبق ملتا ہے، نیکی کی حرارت ملتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سبق ملتا ہے، اس سے جڑیں، اپنی اولاد کو جوڑیں، یہی تعلق ہمارے ایمان کا تحفظ کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اے ان لوگوں کی صحبت میں نہ جاؤ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ در حقیقت اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ اپنی خواہشات، ترجیحات، الغرض ہر وہ چیز
جس کے بارے میں ہم سوچ اور خیال رکھتے ہیں وہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دینا اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے دل و دماغ، خیالات، خواہشات، نظریات، مزاج اور رویے خالص ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خود سپردگی اور خلوص زندگی تبدیل کرنے کا باعث بنتا ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہے روز قیامت میں ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خوف انعام فرمایا، جو کہ انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ سامعین کرام، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی رب کو حاصل کر لیا اور یہی کامیاب ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا قرب خاص نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔ محترم ناظرین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔